بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 9واں لیسن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن اور ماڈولر وغیرہ تھا، جو دو یا دو سے زیادہ ویلیو کے درمیان کو ایکسپریس کرتا ہے، یعنی اس کے بعد اس میں کوئی ریلیشن قائم کرتا ہے، یعنی دو ویلیو کو ایڈ، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن، ایڈیشن وغیرہ کرتا ہے، یا دو سے زیادہ ویلیو کی مقدار کو جمع، منفی وغیرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم یونی آپریٹر کو پڑھیں گے۔ یونی آپریٹرز یونی آپریٹر ایسے آپریٹر ہوتے ہیں جنہیں عمل کرنے کے لیے صرف ایک آپرینڈس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی صرف ایک ویلیو کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر ان آپریٹرز کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ بعض حالات میں آپرینڈز ان سے پہلے بھی لکھے جاتے ہیں۔ یونی آپرینڈ میں کئی قسمیں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے مائنس آپریٹر ہیں۔ یہ آپریٹر کسی کانسٹنٹ یا ویریبل کی مقدار کو منفی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویلیو ہے -223 -0.6 اوپن پرنتھیسز x + y کلوز پرنتھیسز -3 اوپن پرنتھیسز 20 + 30 کلوز پرنتھیسز۔ یہ ان کی مثالیں ہیں، جو کہ آپرینڈ سے پہلے ہم نے اس کو مائنس لگا دیا ہے، جو کسی بھی ویلیو کو مائنس کر دیتا ہے، یعنی اس کو نفی بنا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد انکریمنٹ آپریٹر آتا ہے، جس کو ہم ++ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس آپریٹر کو استعمال کرنے سے آپرینڈ کی مقدار میں 1 کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ویلیو میں یہ 1 کا اضافہ کرتا ہے۔ اس کی علامت ++ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس i ایک ویریبل ہے، یہ i ہے اور یہ ایک ویریبل ہے، اور اس کی مقدار 6 ہو تو اس مثال میں i کی مقدار 5 میں جمع ہوگی، اس کے بعد i میں 1 کا اضافہ ہوگا، اس طرح جواب 11 آئے گا۔ اور اس دوسری مثال میں i میں 1 کا اضافہ ہوگا اور اس کے بعد اسے 5 میں جمع کر دیا جائے گا، جس کا جواب 12 ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپریٹر آپرینڈ سے پہلے ہو تو اضافے کا عمل آپرینڈ کو کسی دوسرے عمل میں استعمال کرنے سے پہلے ہوگا، بصورت دیگر اگر آپریٹرز آپرینڈ کے بعد ہیں تو پہلے آپرینڈ پر دوسرے عمل ہوں گے، اس کے بعد اضافے کا عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈیکریمنٹ آپریٹر ہے۔ اس کا کام کرنے کا انداز بالکل اس انکریمنٹ کی طرح ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس آپریٹر کو استعمال کرنے سے آپرینڈ کی مقدار میں 1 کی کمی ہوگی۔ اس انکریمنٹ میں یعنی انکریمنٹ اس میں 1 کا اضافہ ہوگا اور اس میں 1 کی کمی ہوگی۔ اس کی علامت مائنس ہوتی ہے، یہ مائنس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس i ایک ویریبل ہے اور اس میں ہم نے 6 کو رکھ دیا ہے، تو اس مثال میں جواب بدستور 11 رہے گا، جبکہ دوسری مثال میں جواب 10 آئے گا۔ اس میں 10 آئے گا اور اس میں 11 آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ریلیشنل اینڈ لاجیکل آپریٹر آتے ہیں۔ C++ has the following relational operators that are used for making a logical expression to make a decision on a true or a false۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا گیا ہے، جس میں جو بھی ریلیشنل آپریٹر استعمال ہوتے ہیں، اس کا سارے کا سارا تفصیل یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ورڈز ہے یعنی ریلیشنل آپریٹر ہیں جو کسی دو الفاظ کے درمیان، دو آپرینڈ کے درمیان ریلیشن قائم کرتا ہے۔ یہ ورڈز ہے اور یہ اس کی میننگ ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ میتھمیٹیکل آپریشن ہے۔ یہ سب سے پہلے گریٹر دین ہے۔ گریٹر دین آپریٹر اٹ از یوزڈ ٹو ٹیسٹ if one expression is greater than the other expression، e.g. for example if e1 and e2 are two expressions then e1 greater than e2 if e1 is greater than e2 then this expression return true value otherwise false value۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ایکسپریشن دیے گئے ہیں، یہ ایک e1 ہے اور ایک e2 ہے، تو
E1 گریٹر دین E2 لازمی طور پر E1 کا ویلو جو کہ ہے E2 کی ویلو سے بڑا ہوگا. اگر اس طرح ہوا تو ہمارا ویلو یہ ایکسپریشن ٹرو ہوگا, ادروائز فالس ہوگا. اس کے بعد گریٹر دین اور ایکول ٹو, greater than or equal to this, it is used to test if one expression is greater than or equal to other expression. E.g. for example, if E1 is greater than or E2, then if E1 is greater than or equal to E2, then this expression return true, otherwise false. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس دو ایکسپریشن دیے گئے ہیں, اس ایک E1 ہے اور ایک E2 ویلو ہے, تو E1 لازمی طور پر E2 سے بڑا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا. اگر اس طرح ہوا تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا, ادروائز یہ فالس ہوگا. اس کے بعد لیس دین ہے. لیس دین it is used to test if one expression is less than other expression. E.g. for example, E1 less than E2 expression, then if E1 less than E2, this expression return true, otherwise false. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس ٹو ایکسپریشن ہے, ایک E1 ہے اور ایک E2 ہے, تو لازمی طور پر E1 E2 سے چھوٹا ہوگا, اور اگر اس طرح ہوا تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا, ادروائز فالس ہوگا. اس کے بعد لیس دین اور ایکول ٹو ہے. لیس دین اور ایکول ٹو it is used to test if one expression is less than or equal to the other expression. For example, E1 is less than or equal to E2, then if E1 is less than or equal to E2, then this expression return true, otherwise false. اس کا مطلب یہ ہے کہ E1 لازمی طور پر E2 سے چھوٹا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا, تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا, ادروائز یہ فالس ہوگا. اس کے بعد یہ ایکول ٹو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سی پلس پلس میں ہم ایکول ٹو کو یعنی ایکویلٹی دو ویلیو کے درمیان ایکویلٹی کو ڈبل ایکول سے ظاہر کرتے ہیں. ایکول ٹو it is used to test if one expression is equal to other expression. E.g. for example, E1 is equal to E2, then if E1 is equal to E2, then this expression return true, otherwise false. اس کا مطلب یہ ہے کہ E1 لازمی طور پر E2 کی برابر ہوگا, اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا, ادروائز یہ فالس ریٹرن کرے گا. اس کے بعد نٹ ایکول ٹو, یہ ہمارے پاس نٹ ایکول ٹو کا سائن ہے. نٹ ایکول ٹو it is used to test if one expression is not equal to the other expression. E.g. for example, E1 is not equal to E2, then if E1 is not equal to E2, then this expression return true, otherwise false. یہ لازمی طور پر E1 E2 کے برابر نہیں ہوگا, اگر اس طرح ہوا تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا, ادروائز فالس ریٹرن کرے گا. یہ سارے کے سارے ریلیشن آپریٹر ہیں جو ہم بعد آنے والے لیسنوں میں استعمال کریں گے, جو کہ کنڈیشن کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں. یعنی جو بھی لاجیکل کنڈیشن وغیرہ ہو وہاں پر ہم اس کو استعمال کریں گے, جو کہ ایف کنڈیشن وغیرہ ہو, لوپ وغیرہ ہو, جہاں پر بھی کنڈیشن استعمال ہوتے ان سارے میں یہ آپریٹر استعمال ہوں گے. ہم اگلے لیسن میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے پروگرام لکھیں گے جہاں پر ہم اس کو بخوبی پڑھیں گے اور بخوبی اس کا سمجھ ہمیں وہاں پر آئے گا انشاءاللہ. آج کے لیے یہی کافی ہے.